बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि बचपन के जो वाक़यात होते हैं वो हमें बहुत कम याद रहते हैं। वो एक तरह से भूली बिसरी यादों की तरह होते हैं, जिनके बाज़ अज्ज़ा कुछ हिस्से हमें याद होते हैं, ज़्यादातर हिस्से भूल चुके होते हैं। और जो याद भी रहते हैं उनकी भी नौइयत ऐसी होती है कि वो एक ह्योले की तरह, एक यादाश्त की तरह, एक ऐसी बात की तरह जिसका एक अधूरा सा खाका हमारे जहन में मौजूद होता है, इस तरीके से याद होते हैं। हालांकि वो वाक़यात वो होते हैं जिनको हमने बरता होता है, जिनमें से हम गुज़रे होते हैं, वो हमारा एक तरह से मुशाहिदा होते हैं, हमारे महसूसात का उनके साथ ताल्लुक़ होता है। लेकिन बहरहाल वाक़या यही है कि वो हमें भूल जाते हैं। और इसी तरह अगर मामला ये है कि वो ख्वाब हों, तो ख्वाब का मामला तो ये होता है कि बचपन के ख्वाब तो कहाँ याद होंगे, ज़माना हाल के, यानी जिस ज़माने में हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उस ज़माने में जो हमें हर रोज़ ख्वाब आते हैं वो अगले रोज़ हमें भूल जाया करते हैं। या दूसरे तीसरे दिन कोई बहुत गैर मामूली ख्वाब है तो वो कुछ दिन हमें याद रहता है, फिर भूल जाता है। या ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बात याद रहती है तो ये मालूम होता है या ये याद रहता है कि हमें उस शख्सियत के बारे में फ़लाँ ख्वाब आया था या इस तरह की कोई बात मैंने ख्वाब में देखी थी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि उस ख्वाब का जुज़ उसकी तफसीलात पूरी तरह जहन में मौजूद हों। ऐसा ही ख्वाब आपके जहन में मौजूद रहता है या ऐसा ही वाक़या आपके जहन में, हमारे जहन में ताज़ा रहता है और बरसा बरस तक ताज़ा रहता है, जो वाक़या असल में ऐसा हो कि जो हमारे जहन को, हमारे हवास को पूरी तरह झंझोड़ कर रखते, हमें एक तरह से पूरे तरीके से अपनी गिरफ्त में ले ले। ऐसा वाक़या अलबत्ता कभी कभार इंसानों के साथ पेश आता है और वो उन्हें पूरी तरह याद रहता है। ऐसा ही एक वाक़या मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, और ये वाक़या कोई मशहूद वाक़या नहीं है बल्कि एक ख्वाब का वाक़या है। यानी ऐसा वाक़या है कि जिसको मैंने नींद के आलम में देखा है, ख्वाब की हालत में देखा है। मशहूद वाक़या हो तो उसकी नौइयत, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, मुख्तलिफ होती है। ख्वाब का मामला ये होता है कि वो इंसान को जल्द भूल जाते हैं। तो ये ख्वाब का वाक़या है, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन तफसील से पहले ये अर्ज़ कर दूँ कि पहले मैं ख्वाब के बारे में कुछ ना कुछ आपको बताऊँगा और उसके बाद हम ये जायज़ा लेंगे, इस बात का तज्ज़िया करेंगे कि इस ख्वाब की हकीकत क्या है, इसकी नौइयत क्या है और इससे क्या क्या चीज़ें हासिल करनी चाहिए, और क्या कोई चीज़ हासिल भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या ऐसा कोई ख्वाब ये है कि जिसका हमें नोटिस करना चाहिए या मुझे नोटिस करना चाहिए। इस पहलू से हम बात करेंगे, क्योंकि ख्वाब की नौइयत ऐसी है कि उसको एक अहम ख्वाब करार दिया जा सकता है। तो मैं 5वीं जमात में पढ़ता था, ग़ालिबन उम्र 11 या 12 साल थी। तो एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि एक तकरीब का एहतमाम है, यानी एक नशिस्त, एक तकरीब मुनक्किद हो रही है जिसमें मालूम है कि यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाना है। यानी इसका ऐलान, इसकी बाबत पहले से बता दिया गया है। लोग उस तकरीब का ख़ास एहतमाम कर रहे हैं, यानी शामियाने लगाए जा रहे हैं, जैसा कि उस ज़माने में एहतमाम किया जाता था। शामियाने लगाए जा रहे हैं, कनातें लगाई जा रही हैं, इसी तरह ज़मीन पर दरियाँ बिछी हुई हैं, सुर्ख रंग की दरियाँ हैं, और एक ख़ास मसनद सजाई गई है। वो मसनद असल में एक बड़ा पलंग है, जैसा कि हमारे देहात में होता था, और उस पर बड़ी खूबसूरत किस्म की चादर बिछाई गई है और उसके ऊपर कुछ गाव तकिए, 3-4 गाव तकिए लगे हुए हैं सफ़ेद रंग के। तो वो एक मसनद है जिसके बारे में मालूम है कि यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होंगे जब वो आएंगे। तो ये एक पूरा माहौल है। इसी तरह झंडियाँ लगी हुई हैं मुख्तलिफ़ रंगों की, और छोटे छोटे झंडे मुख्तलिफ़ जगहों पर इर्द गिर्द में मौजूद हैं। कोई बहुत बड़ा हाल तो नहीं है, लेकिन शायद हमारे घर का सहन है या उससे बाहर की जगह है। तो मुतय्यन जगह है जिसके चारों तरफ कनातें लगी हुई हैं और वो लोग उसके अंदर मौजूद हैं, इंतज़ार में हैं। और फिर वो वक्त आ जाता है कि जब मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं। आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले वालिद साहब मुझे ये हिदायत करते हैं कि जब आप तशरीफ़ लाएंगे तो उस वक्त मैंने आपके जूते उतारने हैं, यानी मैंने ये सआदत हासिल करनी है कि आपके जूते उतारूं जब वो पलंग पर तशरीफ़ फरमा होंगे। फिर अचानक मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ कि दूर से आवाज़ें आ रही हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं, वो अब करीब आ रहे हैं। तो लोग तमाम के तमाम जो उस मजलिस में बैठे हुए हैं वो उठकर खड़े हो जाते हैं और सब या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका के एक तरह से दरूद पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो वही जो ख़ास हमारा पंजाब का ख़ास दरूद है,
जो आम तौर पर जुमे की नमाज के बाद या सुबह फजर की नमाज के बाद या अज़ान के बाद हम पढ़ा करते थे, तो वही दुरूद असल में पढ़ना शुरू कर देते हैं सब लोगों ने हाथ बांधे हुए हैं, खड़े हो गए हैं और एक तरह से उनकी नज़रें झुकी हुई हैं और वो एक तरह से बहुत मुअद्दब होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि एक शख्सियत दरमियान में से गुज़र कर उस पलंग की तरफ, उस मसनद की तरफ बढ़ती है। वो वहाँ आते हैं और तशरीफ़ फरमा हो जाते हैं। जैसे ही वो पलंग पर बैठते हैं, मसनद पर बैठते हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़कर उनके पाँव की तरफ जाता हूँ। ज़ाहिर है कि अभी वो इस तरीके से बैठे हैं कि उनके पाँव नीचे हैं और आपका जिस्म अतहर जो है वो मसनद के ऊपर है, पलंग के ऊपर है। तो मैं तेज़ी से आगे बढ़ता हूँ और बहुत अदब के साथ उनके पाँव की तरफ जाता हूँ और बड़े एहतियात से, बड़े अदब से आपके जूते, आपके नालैन मुबारक उतारने की कोशिश करता हूँ। वो बहुत आसानी से उतर जाते हैं और मैं देखता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मुझे मना नहीं फरमाया, यानी ये नहीं कहा कि ना उतारें, बल्कि आपने मुझे इत्मीनान के साथ जूते उतारने दिए हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है कि वो जो ज़ाहिर है कि एक ख़ास सरशारी है, मुझे वो पाँव का नक्शा, बहुत भरे हुए पाँव हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और इसी तरह उनके जो पाँव की रंगत है वो सुर्ख़ व सफ़ेद है, यानी बहुत खूबसूरत, बहुत नफीस, लेकिन भरे भरे पाँव हैं, यानी उनमें नाजुकी नहीं है, बहुत भरे भरे हैं लेकिन बहुत खूबसूरत और बहुत नफीस हैं। मैं जूते उतारता हूँ और उतार कर उन्हें एक तरफ रख देता हूँ और इसी असना में जैसे ही मैं बड़े अदब के साथ, एहतियात के साथ उठने लगता हूँ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा झुकते हैं और मेरे करीब होते हैं। यानी आप यूँ समझिए कि मैं दो जानू बैठा हुआ था जब आपके जूते उतार रहा था। जैसे ही मैंने जूते उतारे, उनको एक तरफ रखा, उसके बाद मैं बाकायदा ऊपर को उठा हूँ। जैसे ही मैं उठा हूँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रा सा झुककर मुझे कोई बात कहने का गोया वो इशारा कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने अपना तासुर बनाया है। तो मैं उनके थोड़ा सा करीब होता हूँ तो वो भी करीब होते हैं और एक जुमला इरशाद फरमाते हैं। जुमला एक ही कलमे पर मुश्तमिल है। वो जुमला ये है कि हमेशा सच बोलना। ये जुमला उन्होंने मुझे इरशाद फरमाया कि बेटा हमेशा सच बोलना। ये जुमला मैंने सुना है, कोई हाँ नहीं कहा, कोई ना नहीं कहा। इत्मीनान के साथ मैं उठा और बड़े अदब के साथ उसी तरह पीछे, यानी उनकी तरफ पीठ किए बगैर मैं पीछे आता हूँ और फिर उन लोगों के अंदर आकर शामिल हो जाता हूँ। अपने वालिद साहब के पास, मेरे वालिद साहब भी उन लोगों के अंदर खड़े हुए हैं, तो उनके पास मैं आकर खड़ा हो जाता हूँ और उसके बाद लोग एक एक करके आते हैं और आपसे एक तरह से हाथ मिलाते हैं, आपके हाथ को बोसा देते हैं और फिर वो लोग वापस जाना शुरू हो जाते हैं। तो एक तरीके से बारी बारी हर शख्स को मौका मिलता है कि वो आपकी ज़ियारत करे, आपके पास आए, आपके हाथ को बोसा दे और उसके बाद वो वापस चला जाए। तो बड़े इत्मीनान की एक मजलिस है जिसमें कोई हड़बौंग नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। और आप जब ये मामला मुकम्मल हो जाता है तो फिर मैं देखता हूँ कि आपने, उससे पहले आपके पाँव नीचे ही थे, लेकिन उसके बाद आपने पाँव अपने ऊपर रख लिए हैं और तकिए के साथ आपने अपनी टेक लगा ली है। तो ये एक पूरी कैफियत है। उसके बाद फिर लोग खड़े होते हैं और खड़े होकर दुरूद पढ़ना शुरू कर देते हैं। बाआवाज़ बुलंद सब लोग दुरूद पढ़ना शुरू कर देते हैं। नबी करीम मुझसे मना नहीं फरमाते। तो ये एक कैफियत है। इसके बाद जो आगे कोई वाक़या नहीं होता, यानी आगे ये नहीं होता कि आपने कोई तकरीर फरमाई है, आपने कोई खुतबा दिया है, इसके बाद ऐलान होता है, बताया जाता है कि अब आप तशरीफ़ ले जाएंगे। तो आप फिर उतरते हैं, उतर के सब लोगों के दरमियान में से निकलते हैं और तशरीफ़ ले जाते हैं। यहाँ मैं बताऊँ कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ख्वाब में देखा तो आपकी शबी कैसी थी, आपकी वज़ाकता, आपका लिबास, उसकी क्या नौइयत थी, उसकी वजाहत भी ज़रूरी है। वो भी मुझे पूरी तरह जैसे लफ्ज़ लफ्ज़ कोई चीज़ याद होती है, पूरे एक पिक्चर के तरीके पर वो मेरे सामने इस वक्त मौजूद है। मैं देखता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या वो शख्सियत जो उस वक्त मेरे सामने मौजूद है, उनका चेहरा सुर्ख़ व सफ़ेद है, भरा हुआ है और काले रंग की दाढ़ी है। यानी गोया कि जो शख्सियत उस वक्त मुझे नज़र आई उसकी उम्र कोई 40-42 साल की होगी। तो वो शख्सियत ऐसी है कि यानी जिसके दाढ़ी के बालों के अंदर कोई सफ़ेद बाल नहीं है, सारे के सारे बाल जो हैं वो स्याह हैं। और दाढ़ी, इसमें जो अहम बात है, वो दाढ़ी जो है वो कोई लंबी दाढ़ी नहीं है,
बल्कि एक छोटी दाढ़ी है, यानी बिल्कुल छोटी भी नहीं है और बहुत लंबी भी नहीं है। यानी आप समझें कि यहाँ तक उनकी, यहाँ तक बल्कि इससे भी ज़रा कम एक दाढ़ी है जो थोड़ी सी बड़ी हुई होती है, यानी बड़ी होती है लेकिन बिल्कुल ऐसी नहीं होती जिसको हम कहते हैं कि दाढ़ी को छोड़ दिया गया है, बल्कि साफ महसूस होता है कि ख़त किया हुआ है और तरशवाया गया है। ये उस दाढ़ी की जो तस्वीर है मेरे सामने अभी तक पूरे तरीके से मौजूद है। आंखें आपकी स्याह हैं और बड़ी बड़ी हैं, और ये बहुत जो अबरू हैं ये भी बड़े नुमायाँ हैं। पेशानी जो है वो ज़रा बड़ी है, कुशादा है, और उसमें कोई सलवट नहीं है, यानी कोई जो लाइन होती है इस तरह की कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। और फिर आपने सर पर जो कुछ पहना हुआ है वो कोई अमामा नहीं है या उस तरह की कोई चीज़ नहीं है जो अरब जिसको हम देखते हैं आमतौर पर जिसको पहनते हैं, यानी एक रुमाल होता है और उसके गिर्द एक डोरी होती है। ये इस तरीके की भी चीज़ नहीं है, बल्कि उसी तरीके की चीज़ है जैसी पंजाब में बग़ैर कुले की पगड़ी होती है, यानी जिसमें कोई टोपी नीचे मौजूद होती है और उस पर दस्तार बांध ली जाती है। या हमने देखा होगा कि केपी के जो लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ के लोग जिस तरीके से, हमारे पठान भाई जिस तरीके से पगड़ी पहनते हैं, तो उस तरीके की मिलती जुलती पगड़ी है जिसमें एक छोटा सा ऊपर तुर्रा निकला हुआ है, लंबा तुर्रा नहीं है बल्कि एक छोटा सा तुर्रा निकला हुआ है, और पीछे एक तरह से एक लठ है जो उसके पीछे मौजूद है जो बहुत लंबी नहीं है, लेकिन पगड़ी बिल्कुल छोटी नहीं है, एक बड़ी पगड़ी है और गोल तरीके की पगड़ी है। पगड़ी का रंग जो है वो सफ़ेद है। आपने जो लिबास पहना हुआ है कमीज़ है, कमीज़ पे जो उसमें बटन लगे हुए हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ बटन लगे होते हैं, लेकिन वो कुर्ता है जिस तरीके से कुर्ता हमारे पंजाब में पहना जाता है, यानी उसके बाजू जो हैं उन पर बटन नहीं लगे हुए बल्कि वो खुले बाजू हैं। और इसी तरह यहाँ पर कोई बैन नहीं है बल्कि बैन के बग़ैर जिस तरह का कुर्ता होता है वो कुर्ता है, और बिल्कुल सफ़ेद, यानी सफ़ेद जैसे कि बिल्कुल अभी उसको तैयार किया गया हो, नया साफ़ सुथरा बर्राक सफ़ेद कुर्ता है और लट्ठे का बना हुआ है जो बिल्कुल साफ़ अंदाज़ा हो रहा है। और उसके नीचे आपने जो लिबास पहना हुआ है वो तहबंद है, यानी जो तहबंद हमारे देहात में पहनी जाती है, बिल्कुल ऊपर से लेकर पाँव तक, नीचे तक तहबंद है, यानी बहुत टखनों से ऊपर नहीं है और नीचे लटकती हुई भी नहीं है, बहुत मुहज़्ज़ब और बहुत दीदा ज़ेब है। यानी एक जो आपकी शख्सियत की अट्रैक्शन है वो तो है ही, लेकिन लिबास इतना ज़बरदस्त और इतना पुरकशिश है कि इंसान गोया कि उसके अंदर खो जाता है। तो उसमें तहबंद है, कुर्ता है, और फिर इसी तरह आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है, यानी कोई छड़ी या कोई इस तरह की चीज़ आपके हाथ में नहीं देखी। आपके जूते जो हैं वो जूते उसी तरह के हैं जिस तरह के जूते हमारे देहात में आमतौर पर पंजाब के देहात में बनाए जाते हैं, यानी नीचे से थोड़ी सी दरमियान में पतली जगह होती है, पीछे से चौड़ी जगह होती है और आगे से भी चौड़ी जगह होती है जो उसका तलवा होता है, यानी तलवा आगे से चौड़ा और पीछे से चौड़ा होता है, और ऊपर वाला हिस्सा चमड़े का बना हुआ होता है जो यानी जिसकी हाथ से सिलाई की जाती है। हमारे पंजाब में आज भी देहात के अंदर उन जूतों का इस्तेमाल किया जाता है, वो मजबूत भी होते हैं और आम तौर पर देहात के लोग उनको इस्तेमाल करते हैं। वो थोड़े से सुर्खी माइल हैं, यानी ब्राउन कलर के हैं लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी सुर्खी है, यानी मैरूनिश उनका कलर है। तो ये उनके जूते हैं जो बिल्कुल नए हैं और उनके ऊपर कोई कढ़ाई और इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल सादा है, बिल्कुल साफ़ और सादा। आपकी आवाज़ का मैं कोई तासुर नहीं कायम कर सका क्योंकि आवाज़ जो मुझे उन्होंने सरगोशी में एक तरीके से बात की तो इसलिए बुलंद नहीं थी, तो लेकिन वो सरगोशी से तासुर होता है कि अल्फाज बहुत वाज़े हैं। उर्दू में उन्होंने जुमला बोला है और वाज़े अल्फाज के साथ, और एक तरह से उसमें एक भारीपन, बहरहाल पूरी जो मर्दाना आवाज़, भरपूर आवाज़ होती है, उस आवाज़ से उन्होंने इरशाद फरमाया है। इसके बाद जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि आप बग़ैर कोई तकरीर किए, बग़ैर कोई खुतबा दिए, कोई वाज़ नसीहत किए, कोई किसी से कोई सवाल पूछा, इस तरह का कोई मुकालमा, कोई बात नहीं हुई, और आप जब सब लोग मिल लिए और उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, यानी इजहार इस तरीके से कि उनके हाथ चूम लिए बारी बारी सब लोगों ने, उसके बाद आप उठते हैं और तशरीफ़ ले जाते हैं। उसके बाद फिर जो मुख्तलिफ़ जगहों पर देगें पक रही होती हैं तो वो देगें आती हैं और लोग फिर एक तरह से बड़े एहतमाम के साथ खाने का एहतमाम होता है और लोग खाते हैं, लेकिन आप तशरीफ़ ले जाते हैं। तो ये ख्वाब है
جو میں نے اپنے بچپن میں دیکھا، 11-12 سال کی عمر میں دیکھا، اور یہ میں اسی طرح اس کو محسوس کرتا ہوں کہ جیسے میں اس کو آج دیکھ رہا ہوں، یعنی یہ واقعہ حقیقی واقعہ ہے، جیسے میرے سامنے کوئی واقعہ ہوا ہے، اور وہ واقعہ اسی طرح مجھے یاد ہے جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ ہے یا کل کا واقعہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی تاثر، اس کی کوئی چیز مجھے مبہم محسوس ہو یا بھولی ہوئی ہو۔ تو یہ تو خواب کی تفصیل ہو گئی، اس کا تجزیہ بھی کرتے ہیں، لیکن تجزیے سے پہلے اس کے بعد کیا ہوا تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ والد محترم کو اگلے دن میں نے یہ خواب سنایا، تو وہ انہوں نے بہت توجہ کے ساتھ خواب کو سنا اور اپنی مسرت کا، اپنی خوشی کا اظہار کیا، اور ایک طریقے سے مجھے اپنے ساتھ لپٹایا، گلے لگایا۔ عام طور پر وہ ان کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ بچوں کو بہت زیادہ لپٹاتے تھے یا گلے لگاتے تھے، لیکن اس موقع پر انہوں نے خاص اہتمام کے ساتھ چوما بھی اور گلے بھی لگایا۔ تو یہ میرے لیے اس پہلو سے بھی ایک اعزاز کی چیز تھی۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے، مزید انہوں نے کوئی استفسار نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی۔ اگلے دن میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہمارے گھر میں ایک تقریب کا اہتمام ہو رہا ہے، اور اس میں انہوں نے تمام جو شہر میں موجود ان کے رفقا تھے، ان کے ایک طرح سے مریدین تھے، میرے والد صاحب پیری مریدی کا ان کا سلسلہ تھا، تو جو بھی ان کے شہر کے اندر مقیم لوگ موجود تھے ان کو دعوت دی گئی، دیگیں پکانے کا اہتمام کیا گیا، اور اسی طرح میرے اساتذہ کو جو قریب میں رہتے تھے، میرے اساتذہ کو بلایا گیا، میرے جو قرآن مجید جن سے میں پڑھتا تھا حافظ صاحب ان کو بلایا گیا، مسجد کے بعد دوسرے طلباء کو بلایا گیا، تو ایک پورا اہتمام کیا گیا، اور اس تقریب میں باقاعدہ نعت خوانی ہوئی، اور پھر یہ ساری جو ایک طرح سے اس خواب کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہمارے گھر میں۔ تو اس موقع پر والد صاحب نے مجھے یہ حکم دیا کہ سب لوگوں کے سامنے اپنا خواب بیان کرو، بڑے فخر کے ساتھ۔ پہلے انہوں نے سب لوگوں کو بتا دیا ہوا تھا، پہلے خود گفتگو کی، اس گفتگو میں خواب کی کچھ تفصیلات بھی بتائیں، اور بڑے فخر کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا کہ میرے بیٹے نے یہ خواب دیکھا ہے، تو یہ آپ کو اس کی تفصیل سنائے گا۔ تو جیسے میں نے والد صاحب کو اس کی تفصیل سنا دی، اس کی تفصیل میں نے پھر لوگوں کو بھی سنا دی۔ سب لوگوں نے بہت واہ واہ اور بہت ہی عقیدت کا، محبت کا اور ان ساری چیزوں کا اظہار کیا۔ پھر اس کے بعد یہ کوئی ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، پھر جب گھر میں عرس کا موقع آیا تو اس عرس کے موقع پر بھی والد صاحب نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اپنا وہ خواب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ پھر ایک موقع پر ہم گئے اپنے تایا کی طرف، ان کے ہاں بھی عرس ہوتا تھا، تو ان کے مریدوں کے ہاں جب میں ان کے درمیان میں بیٹھا تو والد صاحب نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کو خواب سنائے گا جو اس کو آیا تھا، تو وہاں ان لوگوں کے سامنے بھی میں نے وہ خواب سنایا، تو گویا کہ پے در پے بے شمار مرتبہ وہ میں نے خواب سنایا لوگوں کو، اور سناتے 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 یعنی یہ صورتحال ہو گئی کہ وہ مجھے پوری طرح ازبر ہو گیا۔ یہ تو اس کی تفصیلات ہو گئیں، اور تفصیلات کے بعد پیش آنے والے کچھ واقعات ہو گئے۔ اب اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو خواب ہے اور اس خواب کے اندر جو شخصیت مجھے نظر آئی اور جس کے بارے میں نے یہ سمجھا کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس خواب کے اندر موجود سبھی لوگ اسی بات کا اقرار کر رہے تھے، اسی بات کی شہادت دے رہے تھے، اور اس کے بعد یعنی خواب کے بعد بھی جب میں نے لوگوں کو وہ خواب سنایا، اپنے والد کو اور باقی لوگوں کو، تو ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ تم نے کسی اور شخصیت کو دیکھا ہوگا اور تم یہ بیان کر رہے ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی ایسا کسی نے بھی نہیں کہا کہ تمہارے خواب میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو غلط کہا جا سکے۔ بہرحال تجزیہ جب ہم کرتے ہیں تو میرا یہ احساس ہے کہ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ شخصیت واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب نفی میں ہے۔ اس وجہ سے نفی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو میں نے نہیں دیکھا ہوا، یعنی میں نہیں جانتا کہ آپ کی شخصیت کیا تھی، آپ کی وضع قطع کیا تھی، آپ کا قد کاٹ کیا تھا۔ آپ کی سیرت سے تو میں واقف ہوں، آپ کی باتوں سے میں واقف ہوں، آپ کے پیغامات سے میں واقف ہوں، آپ کی احادیث سے، آپ نے جو قرآن مجید دیا اس سے میں واقف ہوں، آپ کے علم سے میں واقف ہوں۔ یعنی کیا مجھے معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس طریقے کا تھا، آپ کی رنگت اس نوعیت کی تھی؟ یعنی ایز اٹ از، جیسے کہ وہ حقیقی ہوں اسی طریقے سے
کیا مجھے معلوم ہے، کتابوں میں تذکرہ ضرور ملتا ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اور یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کی رنگت ایسی تھی، آپ کا قد ایسا تھا، آپ کے بال اس طریقے سے تھے، آپ لباس کون سا پہنتے تھے، آپ کے عمامے کی نوعیت کیا ہوتی تھی، اس کی رنگت کیا ہوتی تھی۔ یہ ساری چیزیں لوگوں نے اپنے خیالات سے شمائل کی کتابوں میں بھی لکھی ہیں، اسی طرح سیرت کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، اور ممکن ہے کہ میری نظر سے بھی کچھ نہ کچھ گزری ہوں، کیونکہ ہمارے گھر میں بھی اس نوعیت کی مذہبی کتابیں موجود تھیں، دینی کتابیں موجود تھیں، تصوف کی کتابیں موجود تھیں، جن میں اس نوع، اور میرا پڑھنے کا رجحان بھی تھا، شوق بھی تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے ان کتابوں میں کوئی خاکہ پڑھا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی شخصیت کا، اور اس کے لحاظ سے کوئی پکچر بن کے، کوئی تصویر بن کے میرے سامنے آ گئی ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین بعین شخصیت ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا، اور جس کا حیولہ یا جس کا ایک طرح سے پس منظر یا جس کی وضاحت جس شخصیت کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، دلیل نمبر 1 یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہوا، یعنی جب میں نے اصل میں نہیں دیکھا ہوا، مثال کے طور پر کسی شخص نے محمد علی جناح کو، قائد اعظم کو دیکھا ہوا ہے، براہ راست دیکھا ہوا ہے، یا ان کی اصل تصویر دیکھی ہوئی ہے، یا اپنے سامنے کی کوئی شخصیت جیسا کہ ہم اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب خواب میں آتے ہیں وہ بچے، والدین یا ہمارے دوست احباب، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سی شخصیت، کون صاحب جو ہیں وہ اس وقت خواب میں آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ہم نے نہیں دیکھا ہوا، تو اس وجہ سے یہ متعین ہی نہیں کیا جا سکتا کہ جو شخصیت میں نے خواب میں دیکھی ہے وہ بعین ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ تو لہٰذا یہ تو طے ہے کہ یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، بلکہ کہا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کا معاملہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے حوالے سے میں اپنی موہوم خیالی کی بنیاد پر یہ کہہ دوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، جبکہ میں نے اصل میں ان کو دیکھا ہی نہیں ہوا، تو کس بنیاد پر میں یہ جملہ بول سکتا ہوں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شہادت، اس بات کی شہادت کہ چونکہ میں نے نہیں دیکھا ہوا اصل حالت میں، تو لہٰذا میں اس کا تعین ہی نہیں کر سکتا کہ جو صاحب، جو شخصیت میں نے اپنے خواب میں دیکھی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تھی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض چیزیں جو اس خواب میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، مثال کے طور پر یہ چیز کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی وہ ترشی ہوئی داڑھی تھی، یعنی وہ پوری داڑھی نہیں تھی، لمبی داڑھی نہیں تھی، بلکہ اس کا خط بنایا ہوا تھا، اس کو ترشوایا گیا تھا۔ لیکن یہ معلوم ہے سیرت سے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو ترشواتے نہیں تھے، یا ان کی داڑھی بالکل چھوٹی نہیں تھی، لمبی داڑھی تھی۔ تو یہ بات خلاف واقعہ ہے، یہ بات خلاف حقیقت ہے۔ اسی طرح جو لباس جس نوعیت کا میں نے آپ کا دیکھا، یعنی اس پر بٹن لگے ہوئے ہیں، وہ بالکل وہی لباس ہے جس کو میں اپنی زندگی میں دوسرے بزرگوں کو پہنے ہوئے یا دوسری شخصیات کو پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ جوتے بھی بالکل وہی ہیں، یعنی عربوں کی نوعیت کے یا اس زمانے کی نوعیت کے جوتے شاید وہ نہ ہوں، بلکہ بالکل وہی جوتے ہیں جو میں نے اپنے دیہات کے علاقوں میں اچھے وضاقتہ لوگوں کو پہنتے ہوئے جو جوتے دیکھے، وہی جوتے میں نے آپ کے پاؤں میں دیکھے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں کہ جو میرے تصور میں، میرے خیال میں، میرے مشاہدے میں خارج میں موجود تھیں، وہ جمع ہوئیں، یعنی شخصیت کے حوالے سے بھی، لباس کے حوالے سے بھی، آپ کے قول کے حوالے سے بھی، اور اسی طرح آپ کی وضاقتہ کے حوالے سے بھی، اور پھر جو تقریب کا اہتمام ہے، تقریب کا اہتمام بھی بالکل اسی نوعیت کا ہے جس طریقے سے ہماری میلاد کی مجالس آج بھی سجا کرتی ہیں، یعنی آج تو نہیں کہنا چاہیے، آج تو ان کی نوعیت بالکل اور طریقے سے ہوتی ہے، یعنی ہمارے زمانے میں، قدیم زمانے میں، آج سے کوئی 30-40 سال پہلے جس طریقے سے سادہ مجالس میلاد ہوا کرتی تھی، کم بیش اسی طرح کی وہ مجلس میلاد تھی، اور اس میں بھی لوگوں کا درود پڑھنا، سلام پڑھنا، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، یہ کہنا، یہ ساری کی ساری چیز اصل میں اسی پس منظر سے آئی ہوئی ہے جو میرا خاص ایک بریلویانہ مذہبی پس منظر ہے۔ اسی طرح میرا خاص ایک تصوف کا پس منظر ہے، وہ پس منظر جمع ہوا، وہ میرے مشاہدات جمع ہوئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر روز صبح و شام ہمارے گھر میں ہوتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے، یعنی یہ بھی ذہنی طور پر معلوم ہے یا نفسیاتی طور پر معلوم ہے
کہ آپ باقاعدہ حیات ہیں، جب ہم آپ سے کوئی التماس کرتے ہیں، کوئی درخواست کرتے ہیں، وہ التماس، وہ درخواست، وہ گزارش آپ تک پہنچتی ہے، تو یہ تصورات سارے کے سارے ہر روز میں سنتا تھا، ہر روز میں دیکھتا تھا، اس کا ادراک کرتا تھا، اس کو سمجھتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جمع ہوئی ہیں، اور پھر وہ عقیدت، وہ محبت، وہ احترام، ان سب چیزوں نے مل کر ایک خواب کو تشکیل دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا۔ تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے، یا میں، آپ، یا دنیا کا کوئی بھی انسان، وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، یعنی صحابہ کے علاوہ لوگ، جو بھی وہ لوگ ہیں، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، اور نہ ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں ہوا۔ جب دیکھا نہیں ہوا تو نہ وہ خود جان سکتے ہیں کہ جو سامنے نظر آنے والی شخصیت ہے وہ آپ ہی کی شخصیت ہے، اور نہ کوئی ان واقعات کو سن کر اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے، یا جس طرح کی شخصیت کی شبیہ وہ بیان کریں، دوسرے لوگوں نے بھی چونکہ نہیں دیکھا ہوا تو اس لیے بھی وہ اس کو بیان نہیں کر سکتے، یا اس کی شہادت نہیں دے سکتے، اس کی تائید نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا، آپ کی زیارت کرنے کا خواب بیان کرتا ہے، تو اس کو حقیقت پر محمول نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کو خود اسے اس حیثیت سے پیش کرنا چاہیے، اور نہ اس کو سننے والوں کو اسے اس حیثیت سے لینا چاہیے کہ وہ واقعی ایسا خواب تھا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ تو یہ کسی پہلو سے بھی نہ عقلاً درست محسوس ہوتی ہے بات، اور نہ دیناً یہ بات درست ہوتی ہے۔ اس پر ایک سوال البتہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس حدیث کا کیا معاملہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رائی فی المنام فقد رائی، یعنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے فی الواقع مجھے ہی دیکھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند میں بھی آئی ہے، غالباً صحیح مسلم میں بھی آئی ہے، اور بھی بہت سی کتابوں میں آئی ہے۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات جو استاد گرامی جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے اس کی تعویل کی ہے، اس حدیث کی تعویل کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بات کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ بات آپ کے صحابہ کے لیے ہے، کیونکہ جب آپ کے صحابہ آپ کو دیکھیں گے تو وہ اس ہستی کو دیکھیں گے جس ہستی کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے، جس کا مشاہدہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ جب وہ آپ کو خواب میں دیکھیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ یہ جو شخصیت ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ جو کچھ ارشاد فرما رہی ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شخصیت ہے، یعنی وہ کوئی اور شخص ان کے خواب میں اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منسوب کرے گا، یا یہ کہے گا کہ معاذ اللہ میں رسول اللہ ہوں، تو وہ شخص پتہ چل جائے گا کہ یہ تو وہ آدمی نہیں ہے، یا یہ تو وہ شخصیت نہیں ہے۔ تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں، یا ہمارے خواب میں یہ جو صاحب آئے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ اس کا تعین کون کر سکتا ہے؟ اس کا تعین فقط صحابہ کرام کر سکتے ہیں، صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تم کوئی خواب دیکھو، اور خواب ظاہر ہے کہ اچھے بھی ہوتے ہیں، اور خواب میں بعض اوقات انسانوں کی رہنمائی بھی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بعض اوقات ان کو اچھے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ ان کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور ان کو کوئی ہدایت فرمائیں، تو ان کو جو وہ ہدایت دیں گے وہ بالکل صحیح ہدایت ہوگی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، کسی جن کو، یا کسی اس نوعیت کی جو خناس کی نوعیت کی چیز ہے، اس کو یہ اجازت نہیں دے رکھی کہ وہ خواب میں آئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ دھار لے۔ وہ کسی اور شخصیت کا روپ تو دھار سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں شخصیت ہوں، اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی موسوم کر سکتا ہے، لیکن ہم تو اس کو پہچان نہیں سکتے، لیکن صحابہ اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ جو ہستی ہم دیکھ رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہستی ہے۔ تو لہٰذا اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہارے خواب میں آ کر تم سے کوئی بات کروں تو وہ میں ہی ہوں گا، وہ شیطان نہیں ہو سکتا، وہ کوئی تمہارا وہمہ نہیں ہو سکتا، وہ حقیقتاً میں ہی ہوں گا، اور میں جو بات تمہیں کہوں گا وہ بالکل برحق ہوگی، وہ بالکل درست ہوگی۔ پھر اس میں ایک اور پیچیدگی پیدا ہوتی ہے،
وہ پیچیدگی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کی شخصیت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر و تصویب، آپ کی ہر بات اصل میں دین ہے. یعنی ہم اس کو دین کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، دین کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں. احادیث کیا ہے؟ احادیث اصل میں دین کے وہ اجزاء ہیں جو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے، یعنی آپ کے اقوال ہیں. لوگوں نے آپ کو کچھ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو حدیث کی صورت میں بیان کر دیا. آپ سے کوئی بات سن لی، اس کو حدیث کی صورت میں بیان کر دیا. اسی طرح لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ نے فلاں موقع پر کوئی بات بھی نہیں کی، کوئی عمل نہیں کیا، لیکن اس کی آپ نے نفی نہیں فرمائی اور یا اس کی تصویب فرما دی ہے، تو اس کو بھی تقریر اور تصویب کی صورت میں ہم قبول کرتے ہیں. یعنی یہ نوعیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل، آپ سے متعلق، آپ سے منسلک کسی بھی بات کی. آپ کا ہر قول، آپ کا ہر فعل ہمارے لیے اس جگہ پر ہے کہ ہم اس کو قبول کریں اور اس کی اتباع کریں. احادیث میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو چیزیں بھی جمع ہوئی ہیں وہ مشاہدہ کرنے والوں کی یا سننے والوں کی بیانات ہیں، ان کے بیانات ہیں. اسی کو ہم روایات یا احادیث سے تعبیر کرتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یا کسی اور شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جیسا میں نے ابھی اس کو بیان کیا، تو کیا میں راوی کی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا؟ یعنی گویا کہ میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بات بھی بیان کی جائے گی وہ حدیث کے درجے کی ہوگی. تو کیا میں حدیث بیان کر رہا ہوں؟ اسی طرح جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اس کی نوعیت کیا حدیث کی ہے؟ اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں، یعنی مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ مجھے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولنا. تو یہ جملہ کیا حدیث ہوگا اور میں اس کا راوی ہوں گا اور آپ اس حدیث کو قبول کرنے والے ہوں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمارے دین میں اس نوعیت کی چیزوں کو دین کے طور پر اختیار نہیں کیا جاتا. صحابہ نے جتنی بھی روایات بیان کی ہیں، جتنی بھی احادیث بیان کی ہیں، اور ان کے بعد آگے تابعین نے، تبع تابعین نے اور باقی محدثین نے ان کو نقل کیا ہے، ان سب کی نوعیت یہ ہے کہ وہ واقعات ہیں، مشہود واقعات ہیں، حقیقی واقعات ہیں. صحابہ کرام نے بھی اس بات کی احتیاط کی ہے کہ انہوں نے اپنے خوابوں کو، جو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی ہوں گے، ان میں آپ نے آ کر ان کو ہدایت بھی فرمائی ہوگی، ان خوابوں کو بطور حدیث آگے نقل نہیں کیا. اس لیے کہ کوئی بھی خواب یا کوئی بھی ہدایت، کوئی بھی چیز جو میرے سامنے آتی ہے، میرے فہم کے لیے آتی ہے یا مجھے بتانے کے لیے آتی ہے، وہ میرے لیے تو حجت ہو سکتی ہے، میں دوسرے کے لیے حجت اس کو کیسے بنا سکتا ہوں، دوسرے کو اس پر قائل کیسے کر سکتا ہوں، یا دوسرے کے سامنے اپنی ایک بڑی بڑائی اور اپنی ایک شیخی کیسے بگاڑ سکتا ہوں. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا معاملہ بہت نازک ہے. آپ کی نسبت سے کوئی بات کرنا، وہ جتنے بڑے مرضی بزرگ کو کوئی خواب آیا ہو یا کسی بچے کو کوئی خواب آیا ہو یا آپ کے حوالے سے کوئی بات بیان کر دی جائے، اس بات کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی نے سنا بھی ہے، جیسے محدثین روایات بیان کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی وہ اس بات کا احتیاط کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ جس نے مجھ سے کوئی جھوٹی بات منسوب کی تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا. تو اتنی سنگین بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلط بات، کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا ماخذ ہیں. آپ کا قول دین ہے، آپ کا فعل دین ہے، آپ کی زبان سے صادر ہونے والا لفظ دین ہے. آپ کی اسی طرح سے جو بھی آپ اپنا عمل کرتے ہیں وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس کو عین بعین دین کہا جاتا ہے. قرآن مجید کو بھی ہم اس لیے اللہ کی کتاب مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ اس کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ مجھ پر الہام ہوئی ہے، یہ مجھ پر وحی ہوئی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. آپ کی اس تصدیق سے، آپ کی اس شہادت سے، آپ کے اس قول سے ہم اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں. ورنہ ہم نے تو نہ جبرائیل کو وحی نازل کرتے ہوئے دیکھا ہے اور نہ ان مشاہدات سے ہم واقف ہیں اور نہ ادراک اس کا ہم کر سکتے ہیں. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بھی بات کرتے ہوئے بہت احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ وہ بات دین بن جاتی ہے، اس کا درجہ دین کے درجے میں آ جاتا ہے. اور جب کوئی چیز دین کے دائرے میں، دین کے درجے میں آ جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے واجب التعمیل، واجب الاطاعت ہو جاتی ہے.
تو لہٰذا اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔